نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیو، میرے وی لوگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور میرے وی لوگ میں ہمیشہ قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ترجمہ قرآن شریف کا سورہ آل عمران کی 63 آیت سے لے کر 77 آیت تک 63 آیت سے 77 آیت تک سورہ آل عمران کے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی اور اس پہ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو تم کہہ دو اس بات کے گواہ رہو کہ بے شک ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد ہی نازل کی گئی ہے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آگاہ رہو، تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں کچھ علم تھا، تو اب تم اس چیز کی بابت کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں؟ اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ صرف حق پرست فرما بردار تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ بے شک ابراہیم سے قریب تر وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، پھر یہ نبی اور مومن لوگ اللہ مومنوں کا دوست ہے اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کی سچائی کے گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں غلط ملت کرتے ہو اور تم جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا، مسلمانوں پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر تم صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو تاکہ وہ بھی ایمان سے پھر جائیں، اور تم اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ آپ کہہ دیجئے حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور کہتے ہیں مت مانو کہ کسی کی ویسے چیز مل سکتی ہے جو تمہیں ملی ہے یا جس سے وہ تمہارے رب کے ہاں تم پر حجت قائم کر سکیں۔ کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے، وہ خاص کرتا ہے اپنے رحمت سے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس خزانے کا ڈھیر امانت رکھیں تو وہ بھی آپ کو ادا کر دیں گے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس 1 دینار امانت رکھیں تو وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے، الا یہ کہ آپ ہمیشہ ان کے سر پر کھڑے رہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم امیوں عربوں کے بابت کوئی گناہ نہیں، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہاں، مواخذہ ہوگا البتہ جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور اللہ سے ڈرے، تو بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کا عہد اور اپنی قسمیں تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور قیامت کے روز اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے فضل کرم میں رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا حوض کوثر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن شریف کو زیادہ سے زیادہ
پڑھ کے ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد ہے ان کو اپنے ماں باپ کی عزت احترام خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے صالح کرے۔ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے، کیونکہ حضور کی محبت ہی ہمیں اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے۔ اور میرے چینل پہ جو لوگ نئے ہیں ان سب کو درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں اور اس کار خیر میں حصہ ڈالیں۔ آپ سب سے اجازت، انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔